خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی، کوٹ لکھپت، لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ کسی طور سے بہادر لڑائی میں گر گئے اور مر گئے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیموئیل نبی کی دوسری کتاب، اس کا پہلا باب، پہلی سے چوتھی، 11ویں سے 12ویں، 17ویں سے 19ویں اور پھر 23ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک۔ اور شاؤل کی موت کے بعد ایسا ہوا کہ جب داؤد امالیکیوں کے قتل سے واپس آیا تو وہ سکلاج میں 2 دن رہا۔ جب تیسرا دن ہوا تو دیکھو، ایک آدمی شاؤل کی لشکرگاہ سے آیا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑے ہوئے اور اپنے سر پر خاک ڈالی ہوئی تھی۔ جب وہ داؤد کے پاس آیا تو زمین پر گرا اور اسے سجدہ کیا۔ داؤد نے اس سے کہا، تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا، میں اسرائیل کی لشکرگاہ سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ تب داؤد نے اس سے کہا، کیا خبر ہے؟ مجھے بتا۔ اس نے کہا کہ لوگ لڑائی سے بھاگ نکلے اور لوگوں میں سے بہت گر گئے اور مر گئے، اور شاؤل اور اس کا بیٹا یوناتان بھی دونوں مر گئے۔ تب داؤد نے اپنا کپڑا پکڑا اور چاک کیا، اور ایسا ہی ان سب آدمیوں نے کیا جو اس کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ماتم کیا اور روئے، اور انہوں نے شاؤل اور اس کے بیٹے یوناتان اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھر کے لیے روزہ رکھا، کیونکہ وہ تلوار سے گر گئے۔ اور داؤد نے شاؤل اور اس کے بیٹے یوناتان پر یہ مرثیہ کہہ کر نوحہ کیا اور حکم دیا کہ بنی یہودا کو سکھایا جائے، جیسا کہ کتاب صداقت میں لکھا ہوا موجود ہے، اے اسرائیل، تیرے ٹیلوں پر تیرا فخر مارا گیا۔ ہائے دلیروں کی کیسی شکست! شاؤل اور یوناتان عزیز و مرغوب، نہ جیتے نہ مرتے وہ جدا ہوئے، عقابوں سے تیز تھے، شیروں سے قوی۔ اے اسرائیل کی بیٹیوں، شاؤل پر ماتم کرو، جس نے تمہیں ارغوانی پوشاکیں پہنائیں، زرعی زیورات سے تمہارے لباس مرصع کیے۔ جنگ میں دلیروں کی کیسی شکست! ہائے یوناتان، تیری موت کے سبب مجھے غم ہے۔ برادرم یوناتان، میں تیرے سبب ہوں شکستہ۔ میرے لیے تو نہایت ہی دل پسند تھا، تیری رفاقت زن سے تھی بہتر۔ ہائے دلیروں کی کیسی شکست! جنگ کے صلاح کیسے ہوئے نابود۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے خدا، اپنے چہرے کا نور ہم پر چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 80، اس کی 2 سے 3 اور پھر 5 سے 7 آیت تک۔ اے اسرائیل کے چوپان، تو جو گلے کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے، سن لے۔ تو جو کروبیوں پر تخت نشین ہے، افرایم اور بنیامین اور منسے کے سامنے جلوہ گر ہو۔ اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے کو آ۔ اے لشکروں کے خدا، تو کب تک اپنی امت کی دعا سے ناراض رہے گا؟ تو نے انہیں آنسوؤں کی روٹی کھلائی ہے اور پیمانہ بھر انہیں آنسو پلائے ہیں۔ تو نے ہمیں ہمارے ہمسایوں کے لیے تکرار کا باعث بنایا ہے، اور ہمارے دشمن ہم پر ہنستے ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خدا نے مسیح میں دنیا کو اپنے ساتھ ملایا اور اس میل ملاپ کا پیغام ہمیں سونپ دیا۔ ہاللویا!
میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز، اس کا 3 باب 20ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ اور وہ ایک گھر میں آئے اور اتنا ہجوم جمع ہو گیا کہ وہ روٹی بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے متعلقین نے یہ سنا تو اس پر قابو پانے نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔